پہلی چیز تو یہ کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، مریم بی بی آ گئی ہیں، پوری تیاریاں یہاں پر ہو رہی ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کو بھرپور ویلکم کیا جائے گا، گو کہ وہ اشتہاری ہیں۔ اس وقت جو ایک ہمیں لائل پرسنالٹی نظر آتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، لطیف کھوسہ صاحب، اور اس میں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک میجر اور کی رول ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وسیم قریشی۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے ایک پہلے پروگرام میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کا طریقہ کار کس طرح کا ہوگا، کس طرح سے وہ بنے گی، جس کے اندر یہ ایک چیز بڑی واضح میں نے کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا آپس میں جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہوگا، جو کہ شاید ابھی لوگوں کو یہ بات لگ رہا ہے کہ یہ شاید کسی لطیفے سے کام نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ لیکن آج کی جو بات ہے، آج کا جو میرا یہ ویلاگ ہے، اس کے اندر میں ایک چیز اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے شاید مختلف جگہوں پہ لوگوں نے سنا بھی ہو، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اعلان کیا کہ وہ 21 اکتوبر کو انہوں نے آنا ہے، تو وہ نہیں آئیں گے۔ جی بالکل، وہ نہیں آئیں گے، اور اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی آ گئی ہیں، پوری تیاریاں یہاں پر ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب آئے، پھر وہ گئے۔ اس دوران میں ایک نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان بھی آ گیا جس میں انہوں نے پھر سے اداروں کو ٹارگٹ کیا، عدلیہ کو اور پاک فوج کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو اب جو ہے وہ معاملات پھر وہ تذبذب کی طرف آ گئے کہ جو ہماری جو ادارے ہیں وہ اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں ہیں۔ مسئلہ صرف اس کے اندر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ ڈر پڑ گیا ہے ان کو کہ اگر میں گیا پاکستان میں تو میرے ساتھ ادارے جو ہیں وہ وہی سلوک کریں گے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، جبکہ ان کو پہلے اس چیز کی شیورٹی دی جا چکی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ کو بھرپور ویلکم کیا جائے گا، گو کہ وہ اشتہاری ہیں، گو کہ وہ بالکل سزا یافتہ ہیں، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو جی پورا ایک آپ کارپوریٹ دیں گے اور وہ یہاں پہ آ کر بس اپنا وہ جو معاملات ہیں ان کو انجوائے کریں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن وہ جو ایک اداروں کے خلاف ان کا ایک غصہ ہے، جو ان کی ایک رائے ہے، وہ اس قدر سخت ہے کہ جس سے ادارے پھر اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب آئیں اور جو ان کی ساکھ ہے اس کو وہ مزید ڈیمیج کریں، جو کہ آلریڈی عوام کی نظر میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، اور عوام کی نظر میں اداروں کی جو ساکھ ہے اس وقت ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی گروپس ہیں اور شہباز شریف صاحب صدارت عظمیٰ کا مزہ لے چکے ہیں، تو وہ ان کی بھی کوئی ایسی خاص خواہش نہیں ہے کہ بڑے میاں صاحب آئیں اور دوبارہ وزیر اعظم بنیں۔ صرف ان کے ساتھ اس وقت جو ایک ہمیں لائل پرسنالٹی نظر آتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ ہے ان کی بیٹی مریم نواز، وہ بلکہ مریم صفدر، وہ ان کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شاید ان کے ساتھ لائل ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میاں صاحب نہ آئیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز، بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ ہوں گی، اور پارٹی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ اور شنید یہ بھی ہے کہ شاید اب کوئی ایک نیا گروپ جو ہے مسلم لیگ نون میں سے آگے آئے۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آپس میں ایک جوائنٹ وینچر ہوگا، تو اس میں بہت ایک چیز جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ چیزوں کے جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں۔ آپ کو ایک بڑی اہم چیز میں آج اس میں بتانے لگا ہوں، گو کہ شو کاز نوٹس جاری ہو چکے ہیں، جیسے اعتزاز احسن صاحب ہیں، جیسے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، جن کے بارے میں عمران خان صاحب کا بیان بھی ہے کہ میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری پارٹی میں ہوں یا ان جیسے لوگ میری پارٹی میں ہوں۔ تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر بنے گا، اس میں بیک اینڈ پہ جو آپ کی جو نیگوسیشن ہونی ہے، جو آپ کی ڈسکشن ہونی ہے، یا جب میری بات آپ نوٹ فرما لیں، اگر آپ حالات و واقعات پہ غور کریں گے تو وہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کی وجہ سے ہی ہونی ہے، کیونکہ یہ دونوں شخصیات ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پارٹیاں چینج نہیں کی، یہ جب سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، اور یہ جتنے شوکاز وغیرہ اور یہ چیزیں جو سامنے دکھائی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، یہ بس عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ایکچولی سمپتی لینا بیسیکلی مقصد ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے اگر الیکشن وقت پر ہوتے ہیں اور حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم پوری کی پوری
نہیں بچا سکتی، اور نہ ہی نون جو ہے، نون ہمیں اب یہ بات مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا جی کہ پہلے پروگرام میں آپ نے نون کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کی، یا جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کیسے کروں؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، حالات و واقعات ایسے نہیں رہے، وہ بھی ایک تذبذب میں ہیں، وہ بھی ڈاماڈول ہو گئے ہیں اداروں کے حوالے سے جو انہوں نے سخت بیانات دیے ہیں، اور ادارے بھی جو ہیں وہ ڈاماڈول ہیں کہ یہ آئیں گے تو آ کر یہ کہیں اپنی کمپین یا وہ اپنا جو نیریٹو بلڈ کرنے کی جو کوشش انہوں نے کرنی ہے وہ اسی سے نہ کریں گے جس میں عدلیہ اور فوج اور دیگر اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پازیٹیو بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، نہ اداروں کو میاں صاحب پہ اعتماد ہے، بڑے میاں صاحب پہ، نہ بڑے میاں صاحب کو اداروں پہ اعتماد ہے، اس لیے وہ جتنی مرضی ہے تیاریاں، جتنے مرضی ہے سوچے، یا جو بھی کچھ آپ نے چھوڑنے ہیں یہ چھوڑ رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں، وہ پلیٹلیٹس بھی کم ہو سکتے ہیں، دوبارہ ان کو ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے اس بارے میں شنید بھی دی ہے اپنے ایک انٹرویو میں، تو یہ چیزیں ہوں گی اور وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ اس چیز سے ہٹ کے کہ کہیں حالات و واقعات بہت زیادہ ان کی فیور میں نہ ہو جائیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جوائنٹ وینچر ہے اس میں لطیف کھوسہ صاحب اور اس میں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک میجر اور کی رول ادا کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سروائیور ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا الحاق ہو، ان کا گٹھ جوڑ ہو، جبکہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کبھی بھی ساتھ میں شامل نہیں کرے گی، لیکن شاید کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بن جائے۔ میاں صاحب نہیں آ رہے جناب، آپ بالکل بے فکر رہیں، اور جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ جوائنٹ وینچر ہی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، وسیم قریشی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔